جزاک اللہ برادر. وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر توحید ہے وہ دریا تم ہو. یہ تھے زاہد بھائی جو ہدیہ انعام بحضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے. میں اگلی نعت پاک پڑھنے کے لیے یہاں پر دعوت دوں گا شہزاد بھائی کو، جو ہینیان یونیورسٹی عریقہ آنسن کیمپس سے ہیں، وہ آئیں اور یہاں پر ہدیہ انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. محمد شہزاد. السلام علیکم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نعت کے چند اشعار ہی پیش کرنے کی ضرورت کروں گا میں. ادرود شریف پڑھ لیجیے پلیز. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. کہ خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر. جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان
کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے کہ نکاح لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا شکریہ کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے من صلی علیہ مرتن صلی اللہ بہا عشرہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں اور ایک اور جگہ یہی باب اس طرح سے باندھا گیا من صلی علیہ مرتن فتح اللہ بابا من العافیہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ عافیت کا ایک دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں It's like, let me translate in English. When someone says salam on me, Allah Almighty make it reach to me and I too reply for it. Subhanallah. So brothers, actually we are having Naat recitations in Urdu language, which is basically to recite and to share the glory of the Prophet, peace be upon him. That's in Urdu language, and I hope if you can't understand that, you can feel it for brothers, because the mode of language and the communication is a bit different for you. So بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں نعت کا سلسلہ ہی یہ ابھی کچھ دیر تک جاری رہے گا اور اس کے سلسلے میں بلانا چاہوں گا محمد اظہر بھائی کو جو سیجن یونیورسٹی سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور نعت خوانی میں الحمدللہ یہاں کوریا میں خاصے مشہور بھی ہیں اور ان کے فیض سے ہم سب مستفید گاہے بگاہے ہوتے بھی رہتے ہیں. اظہر حسین بھائی. تمام حضرات درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قصیدہ بردہ شریف کے 2-3 اشعار. مولاي صل وسلم دائما
بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، حبيبي يا رسول الله صل يا محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت گئے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت گئے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو میرے آقا کی طرح ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے
ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو میرے آقا کی ترائے ہوئے ہیں حبیبی یا رسول اللہ کیا وہ ڈوبے جو آقا تیرے ترائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر کہ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو میرے آقا کے ترائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو میرے آقا کی ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو میرے آقا کی ترائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر آقا تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت رسول مقبول کا ذکر ہو اور حسان بن ثابت کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. شاعر رسول ان کا ایک قطع جو 2 اشعار پر مبنی ہے وہ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اور ساتھ میں کوشش کروں گا اردو میں اور انگلش میں ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اردو میں ایک شاعر نے اس کو باندھا: میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ خندہ جبیں کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے
مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں. For foreigner brothers, Muhammad, peace be upon him, the messenger of God. There is no one as beautiful as he. There has been none of a woman having a son like him ever. Muhammad, peace be upon him, is as perfect as a human can be. It seems Allah made him as he himself wanted to be. ایک نعت کے کچھ اشعار یہاں پڑھنا چاہ رہا ہوں. اب آپ نے بتایا کہ کچھ وقت ہے یہاں پر، تو اس کے حوالے سے خاص وہ حرف عام ہو جائے، خاص وہ حرف عام ہو جائے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو محمد کے نام ہو جائے، جس کو مطلوب ہو شہنشاہی، جس کو مطلوب ہو شہنشاہی، مصطفیٰ کا غلام ہو جائے، خاص وہ حرف عام ہو جائے، میں تو لپٹا ہوں خاک یثرب سے، میں تو لپٹا ہوں خاک یثرب سے، جس کو دنیا سے کام ہو جائے، دل میں تو روح میں، دل میں تو روح میں بھی تو سائم، عمر یوں ہی تمام ہو جائے، خاص وہ حرف عام ہو جائے، جو محمد کے نام ہو جائے. میں ہدیہ نعت کے لیے مدعو
گفتگو کروں گا محترم انوار رضا اطاری صاحب کو، بلکہ صاحب نہیں ہیں، یہ ہمارے چھوٹے سے بھائی ہیں کہ وہ آئیں اور یہاں پر اپنا حصہ شامل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں صدقے جاؤں والی جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں والی جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں والی جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں والی جاؤں محمد آ گئے۔ سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں۔ میں صدقے جاؤں والی جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں والی جاؤں محمد آ گئے۔ نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے، نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے۔ حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے، پیارے کو فرمایا ہے۔ سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں۔ میں صدقے جاؤں والی جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں والی جاؤں محمد آ گئے۔ اس طرف بھی نور ہے، اس طرف بھی نور ہے، اس طرف بھی نور ہے، اس طرف بھی نور ہے اور اس طرف بھی نور ہے۔ آ گیا ہے نور والا، نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے۔ سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں۔ میں صدقے جاؤں والی جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں والی جاؤں محمد آ گئے۔ نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے، نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے۔ چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے، چاند بھی شرمایا ہے۔ سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں۔ میں صدقے جاؤں والی جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں والی جاؤں محمد آ گئے۔ چھت پہ کعبے کی اتر کے حکم رب پاک سے، چھت پہ کعبے کی اتر کر حکم رب پاک سے، حضرت جبریل نے جھنڈا وہاں لہرایا ہے، جھنڈا وہاں لہرایا ہے۔ سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں۔ میں صدقے جاؤں والی جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں والی جاؤں محمد آ گئے۔ چاند کی آئی ربیع النور کی دھوئی قبر، چاند کی آئی ربیع النور کی دھوئی خبر، اہل ایمان جھوم اٹھے، شیطان کو غصہ آیا ہے، شیطان کو غصہ آیا ہے۔ سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں،
انوار کی نعت سنتے ہوئے مجھے ایک چیز کا بار بار خیال آ رہا تھا کہ عالم کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے مرضی چاہے خاکے بنا لیں، جیسی چاہے وہ بلاسفیمس ایکٹیویٹیز کر لیں، وہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور اگر ہم سورہ الکوثر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ٹیری جونز ہو، اس جیسے کئی ایک اور ہوں، وہ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، لیکن جب تک انوار جیسے ننھے منھے بچے یہاں پر موجود ہیں تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یوں ہی فضاؤں میں بلند ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ وہ اپنے جس انجام کو پہنچنے والے ہیں وہ تو پہنچیں گے ہی، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اس کی روشنی کا اہتمام اللہ رب العزت نے 9 سال 8 سال کے اس طرح کے ننھے منھے بچوں کے ساتھ کر دیا ہے، جنہیں پیدائش کے ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سننا یاد کرنا نصیب ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ 1400 سال سے اگر چل رہا ہے تو انشاءاللہ آگے رکنے کا بھی نہیں ہے۔ اس خیر و برکت کی محفل کو مزید آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں محترم فراز احمد عطاری صاحب، جو یہاں تشریف لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور ولادت کے حوالے سے ہمارے ساتھ انشاءاللہ کچھ باتیں شیئر کریں گے۔ اور فار بردرز who are not that much understanding my language as it is Urdu, let me tell you that we have a speaker out here who will be making a speak in Urdu, but later than that there is a speech in English. I hope you will wait by that time and will share the company and the event today. میں بصدد النیاز درخواست کرتا ہوں محترم فراز احمد عطاری صاحب سے کہ برائے مہربانی وہ سامنے آئیں اور اپنی گفتگو سے ہمیں مستفید کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم۔ رسول کریم جناب احمد مجتبی حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل اور فضائل ہم احادیث مبارکہ میں اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص رسول کریم علیہ السلام پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس شخص کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور زمانہ ولی گزرے ہیں، زبردست عالم دین تھے۔ ان کی کتاب ہے القول البدیع، اس میں نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ بولا میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے بن نہیں پڑ رہے تھے،
میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کہنے لگا کہ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے، اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے، اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عز وجل، عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ عز وجل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں، اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے۔ آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ رسول خدا جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد، جس کو مولود بھی کہا جاتا ہے، ہم منانے کے لیے آج یہاں سیجنگ یونیورسٹی سول ساؤتھ کوریا میں جمع ہیں۔ اجتماع میلاد کا سلسلہ ہے، اور مختلف شہروں سے، مختلف یونیورسٹیوں سے اسلامی بھائی یہاں الحمدللہ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے، اور ہم سب کو یہاں بیٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد مبارک کی برکت حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ محفل میلاد میں شرکت کرنا یہ برکت کا باعث ہے۔ آج سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، دنیا بھر میں عشاق رسول کریم علیہ السلام کا یوم میلاد مناتے ہیں۔ عرب ہو یا عجم، ایشیا ہو، افریقہ ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، ہر ملک میں الحمدللہ حضور علیہ السلام کا یوم میلاد منایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے، اس کام کی مقبولیت کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ وہاں مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں، اختلاف کیا جاتا ہے۔ لکل فرعون موسیٰ، لیکن جب فرعون ہوتا ہے تو اس کے مقابلے پر موسیٰ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جہاں کہیں ایمان کی بات ہوتی ہے، وہیں شیطان بھی ساتھ موجود ہوتا ہے اس کام کو روکنے کے لیے۔ تو سینکڑوں برس گزر گئے، رسول کریم علیہ السلام کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ کوئی کہے گا سینکڑوں برس، ہو سکتا ہزاروں برس گزر گئے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام حضور علیہ السلام سے سینکڑوں برس پیچھے ہیں، کم و بیش 600 سال کا گیپ ہے۔ اور عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے کہ قول کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں جو نقل فرماتا ہے، ہمارے اسلامی بھائی نے یہاں سب سے پہلے یہاں تلاوت بھی وہی کی، اس کا ترجمہ بھی انگلش اور اردو میں پیش کیا تھا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول یہ ہے کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں خوشخبری سنانے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے پیچھے آتا ہے، میرے بعد آتا ہے، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ان کا نام احمد ہے۔ علماء نے اس کے اندر بڑی شان بیان کی ہے کہ ان کا نام احمد ہوگا، یکون اسمہ احمد نہیں ہے، من بعد اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے۔ یہ عربی کے اندر جملہ خبریہ کہلاتا ہے کہ خبر دی جا رہی ہے کہ اس کا نام احمد ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا نام پیدا ہونے کے بعد نہیں، پیدائش سے سینکڑوں برس پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ ان کا نام احمد ہوگا، احمد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کا نام محمد احمد کب رکھا، یہ میں اور آپ بھی نہیں جانتے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام
مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی آدم علیہ السلام کا بھی جسم مبارک مکمل بھی نہ ہوا تھا. مٹی تھی، پانی تھا، ان کو ملایا جا رہا تھا، ان کو جوڑ کیا جا رہا تھا. اور اس وقت بھی حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے. کچھ تو ثبوت میلاد کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، کچھ رسول کریم اور انبیاء کرام کی حیات مبارکہ سے متعلق مختصراً عرض کروں گا، اور پھر آخر میں ہم سب کے لیے کیا پیغام ہونا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ. یاد رکھیں خوشی کیا ہوتی ہے، میلاد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی پیدائش کے دن کا تذکرہ کرنا، یا حضور علیہ السلام کی پیدائش کا دن کو بھی چھوڑ دیں، پیدائش کا تذکرہ کرنا، اس کو میلاد کہا جاتا ہے. حضور علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہو، اور جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی کو بیان کرنا، یہ بھی اس کی زندگی سے متعلق ہے. تو حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرتے رہنا یہ میلاد ہے. اور حضور علیہ السلام کا میلاد آج سے نہیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں برس سے منایا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام کی دنیا میں آنے کی خبر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، کم و بیش، کیونکہ یہ ایگزیکٹ کنفرم تعداد نہیں ہے، اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے. تو جتنے اللہ کے نبی ہیں کم و بیش 1,24,000 ہیں. تو ہمارا سب پر ایمان ہے جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں، جتنے رسول ہیں، سب نے حضور علیہ السلام کے آنے کی خبر دی کہ ہمارے بعد وہ آنے والے ہیں، ہمارے بعد وہ آنے والے ہیں، ہمارے بعد وہ آنے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا بھی کی، یا اللہ یہ جو امت کا تذکرہ سنتے تھے تو عرض کرتے تھے یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے. بتایا گیا یہ امت محمد ہے. یا اللہ یہ امت ایسی ہوگی، نیکی کی دعوت دے گی، برائیوں سے منع کرے گی، یہ امت مجھے عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امت محمد. بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کئی فضائل دیکھے اس امت محمد کے، تو عرض کی مولا یہ امت مجھے عطا فرما دے. فرمایا یہ امت محمد ہے. تو جس امت کی یہ شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چاہیں کہ مجھے ایسی امت مل جائے، تو پھر اس امت کے امام کا کیا حال ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ یا اللہ مجھے جب آخر میں جب ساری عرضیں کر چکے موسیٰ علیہ السلام، تو آخر میں عرض کی یا اللہ مجھے ان کا امتی ہی بنا دے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی. ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسے پیارے نبی علیہ السلام کا امتی ہونا نصیب ہوا. اب آئیے کہ میلاد کیا ہے. میلاد بڑی آسان سی چیز ہے. سارے سوالوں کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جس چیز کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ چیز جائز ہے. جس چیز کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ چیز جائز ہے. کوئی بھی کام ہے، آج ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، کہیں سے کوئی دلیل ممانعت کی نہیں ہے، تو وہ کام مباح ہے. اچھا ہوگا تو ثواب کا باعث ہوگا، مستحب ہوگا. اور اگر اچھا نہیں ہے، شریعت نے منع کیا ہے، تو اب وہ اس کی کیٹیگری بنے گی، حرام ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا، ممنوع ہوگا، مکروہ تنزیہی ہوگا، کیا بنے گا. اب ثبوت میلاد جو ہے یہ سینکڑوں برس سے، ہزاروں برس سے منایا جا رہا ہے، اور اس میں اگر کوئی ناجائز چیز اس کام کے اندر ہوگی تو وہ چیز ناجائز ہوگی، مگر میلاد منانا مطلقاً ناجائز نہیں ہو سکتا. آئیے عیسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف چلتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی عیدیں تو صرف 2 ہیں، یہ تیسری عید میلاد النبی کہاں سے آئی. تو سنیے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. اللہ کی بارگاہ میں آپ نے یہ دعا کی، ربنا انزل علینا مائدة من السماء من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ عز و جل ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما. یہ سورہ مائدہ ہے، اس سورت کا نام ہی دسترخوان والی سورت ہو گیا. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. اے اللہ عز و جل ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما. تو جس دن وہ دسترخوان نازل ہو اے اللہ ہمیں، تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے آگے والوں کے لیے، جو ہمارے بعد آئیں گے نا، ہمارے پیچھے جو آئیں گے، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے اگلوں پچھلوں سب کے لیے وہ دن عید کا دن بن جائے جس دن آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا. پوری تفصیل سورہ مائدہ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، موجود ہے.
جس میں کس طرح کا لکھا ہے کہ نازل ہوا، اس میں کس کس کو کھانے کی پہلے اجازت ملی، بعد میں پھر عام لوگوں کو مالداروں کو منع ہو گیا اور فقیروں محتاجوں کو کھانے کی اجازت رہی۔ اس دسترخوان میں کیا کیا تھا یہ سورہ مائدہ کی اب تفسیر کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال وہ جب دسترخوان نازل ہوا، اب اس دسترخوان میں کیا تھا، آسمان سے دسترخوان آیا۔ وہ دن عید کا دن بن گیا، اس لیے کہ ایک تو نشانی ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے، ایک تو یہ نشانی بن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے ایک دسترخوان کو نازل فرمایا ان کی خواہش پر۔ پھر جنہوں نے اس نعمت کا انکار کیا ان پر عذاب بھی مسلط ہوا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پر ایک دسترخوان نازل ہو قوم عیسیٰ پر، وہ اس دن کو عید کا دن منا لیں، اور یہاں ایک ایسے نبی علیہ السلام کی ہمیں ولادت نصیب ہو کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محبوب علیہ السلام اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں زمین و آسمان کو پیدا ہی نہ فرماتا۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی ہوئی تو حضور علیہ السلام کے ذریعے، ہماری کہاں سورس ہے، ہماری کہاں رسائی اللہ تعالیٰ تک، ہم کہاں قرآن کو پاتے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ رسول کریم علیہ السلام پر قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور رسول کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں یہ قرآن ملا۔ آج ہم اس مقدس کلام قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ پچھلی امتیں اس کلام سے محروم رہیں، اس کلام اللہ سے۔ توریت ملی، زبور ملی، انجیل، اس کے انداز مختلف تھے، صحائف صحف ابراہیم اور موسیٰ اس کے انداز مختلف تھے، مگر یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نہ کوئی زبر بڑھا سکتا، نہ کوئی ایک لفظ بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی ایک لفظ کم کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قرآن ہے۔ ہمیں یہ سعادت ملی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، ہم قرآن پاک کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس کی زیارت کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ضرور قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو ہمارے پاس رب تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہیں؟ قرآن ہے، ہمارا ایمان ہے، رسول کریم علیہ السلام کی ذات ہے، اور جو کچھ بھی نعمتیں ہمیں اس کا چرچا کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کریں، یعنی خوب اس کا تذکرہ کریں جگہ بجگہ۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی ذات ہمارے پاس موجود ہے، ہم ان کا چرچا نہ کریں تو کس کا چرچا کریں گے؟ ہم ان کی تعریف نہ کریں تو کس کی تعریفیں کریں گے؟ آج اگرچہ مسلمان بہت سے لوگوں کی تعریف کرتا نظر آتا ہے اور ان کے تذکرے کرتا نظر آتا ہے کہ جناب انہوں نے یہ کام کر لیا، انہوں نے وہ کام کر لیا۔ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ جو کام، جو انداز، جو طریقہ رسول کریم علیہ السلام نے اختیار فرمایا اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ کرام نے، اولیاء کرام نے، وہی کامیاب ترین طریقہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا کہ انہوں نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیج دیا۔ بہت بڑا ہم پر احسان ہوا۔ تو جس دن احسان ہوا اس احسان کے دن کو بھول جائیں گے؟ جس ذات کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھیجا، یہ حضور علیہ السلام کا مبعوث ہونا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اس احسان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو احسان فراموش کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ ہم کسی پر ایک احسان کرتے ہیں، اس کے ویزے کوئی ارینج کر دیتے ہیں، جناب کا ویزا لگ جائے اس ملک کا۔ بندہ اس کے احسان کو بھولتا نہیں، میرا جناب فلاں نے کام کروایا تھا، میرا فلاں نے کام کروایا تھا، یہ نہیں ہو رہا تھا، جاب فلاں نے لگوائی تھی، ہم اس کو نہیں بھولتے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو بھیجا، اتنا بڑا ہم پر احسان ہوا، ہم اس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو ارشاد فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ جو ہمیں بھولے نہیں کبھی، نہ سوتے وقت، نہ جاگتے وقت، نہ جب دنیا میں آئے جب بھی نہیں بھولے، جب دنیا میں رہے تب بھی نہ بھولے، جب دنیا سے پردہ فرمایا
تب بھی نہ بھولے اسی امت کی فکر، اور میدان محشر میں کیا حال ہوگا؟ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا۔ رسول کریم علیہ السلام اپنے امتیوں کو میدان محشر میں تلاش کرتے ہوں گے، اپنے امتیوں کو تلاش کرتے ہوں گے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول کریم علیہ السلام بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کی اس نعمت کا تذکرہ کرنا، ان کے ولادت کے واقعات کو بیان کرنا، یہی میلاد مصطفیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ مزید سنیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ قرآن مجید فرقان حمید میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک کا ذکر ہے۔ ولادت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کس طرح ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ کس طرح ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کس طرح ان کو درد زا ہوا، اور انہیں اس وقت کیا کیا فرمایا، اور کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر لوگوں نے تہمت لگائی، اور کس طرح انہوں نے کہا کہ اس بچے سے پوچھو، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ پر سے تہمت کو رفع کرنے کے لیے یوں عرض کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 1 دن یا چند دن تھی۔ لوگوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگائے، بچہ کہاں سے آیا، اس کا باپ کون؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جو بھی ماں کی گود میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا تھا آپ کچھ نہ بولیں گی، آپ خاموش رہیں، اشارہ کر دیا بچے کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چند دن کے بچے تھے، انہوں نے کلام کیا، بزبان فصیح کلام کیا، اور یوں فرمایا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، کوئی کہے کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو تھوڑی نبی ہوتا ہے، نبی تو بعد میں جا کے بنتا ہے، جیسے حضور علیہ السلام 40 سال میں نبی بنے، لا حول ولا قوت الا باللہ، 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضور علیہ السلام نبی کب تھے؟ فرماتے کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، آپ کی والدہ کی تکلیف درد زاہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہی تو ولادت کا ذکر ہے، اور یہی جب میلاد عیسیٰ کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اگر ہم میلاد مصطفیٰ منائیں تو اس میں کیا حرج؟ یہ تو سنت الہیہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی والدہ کی تکلیفوں کا تذکرہ کیا، ان کے سارے معاملات کا تذکرہ کیا کہ لوگوں نے کیا کچھ کہا، وہ سارے بیانات ہوئے، اور انہوں نے کیا کچھ دیکھا۔ جب حضور عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ہوا تو حضرت ان کی والدہ نے کیا کچھ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا۔ تو سنت الہیہ ہے کسی کی ولادت کا تذکرہ کرنا۔ پتہ چلا کہ ولادت کا تذکرہ کرنا جائز بھی ہے، ثواب کا باعث بھی ہے، سنت الہیہ بھی ہے۔ ہم بھی آج حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تعاش اڑا پھریرا، صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، بدلا ہے رنگ دنیا، صبح شب ولادت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اسی طرح ولادت کے بے شمار واقعات ہیں، ان سب کا تذکرہ کرنا یہی محفل میلاد ہے، اور یہ رسول کریم علیہ السلام کی میلاد منانا ان وجوہات کی بنا پر باعث ثواب بھی ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے مجمع صحابہ کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر اپنی ولادت پاک اور اپنے اوصاف بیان فرمائے، جس سے معلوم ہوا کہ میلاد پڑھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ چنانچہ مشکات شریف باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں فصل ثانی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، شاید حضور علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تھی کہ بعض لوگ ہمارے نسب پاک میں طعن کرتے ہیں، تانا لگاتے ہیں۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، حضور علیہ السلام منبر پر کھڑے ہو گئے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔
فقال من انا، پر فرمایا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ سب نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں، اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ہم کو بہتر مخلوق میں سے کیا۔ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو ہمیں بہتر مخلوق میں سے کیا، پھر ان کے دو حصے کیے، عرب اور عجم، ہم کو ان میں سے بہتر یعنی عرب میں سے کیا۔ پھر عرب کے چند قبیلے فرمائے تو ہم کو ان میں سے بہتر یعنی قریش میں سے کیا۔ پھر قریش کے چند خاندان بنائے، ہم کو ان میں سب سے بہتر خاندان یعنی بنی ہاشم سے کیا۔ یہ رسول کریم علیہ السلام نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا ہمیں یعنی مجھے سب سے بہترین مخلوق میں سے کیا، یعنی انسانوں میں سے کیا۔ پھر انسانوں کو دو حصے کیے، عرب اور عجم، تو ہمیں عرب میں کیا۔ پھر عرب کے اندر قبیلے بنائے تو ان میں جناب قریش، پھر خاندان بنائے تو ان میں بنی ہاشم۔ تو پتہ چلا رسول کریم علیہ السلام اپنی ولادت کا خود تذکرہ بیان کریں تو یہی تو میلاد ہے۔ آج اس کو دنیا میں ہم مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کا بھی طریقہ رہا ہے میلاد مصطفیٰ۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے پاس جا کر فرمائش کرتے تھے کہ ہم کو حضور علیہ السلام کی نعت شریف سناؤ، تو معلوم ہوا کہ میلاد سنت صحابہ ہے۔ چنانچہ مشکات باب فضائل سید المرسلین فصل اول میں ہے کہ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور عرض کیا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی وہ نعت سناؤ جو کہ توریت شریف میں ہے، ہمیں حضور علیہ السلام کی وہ نعت سناؤ جو کہ توریت شریف میں ہے۔ انہوں نے پڑھ کر سنائی۔ اسی طرح حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی نعت پاک تورات میں یوں پاتے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میرے پسندیدہ بندے ہیں، نہ کج خلق نہ سخت طبیعت، ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں اور ان کی ہجرت طیبہ میں اور ان کا ملک شام میں ہوگا، ان کی امت خدا کی بہت حمد کرے گی، رنج و خوشی ہر حال میں خدا کی حمد کرے گی۔ تو یہاں بھی ولادت مصطفیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ توریت کے اندر بھی تھا کہ میرے پسندیدہ بندے ہیں اور ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوگی۔ تو آج میلاد کے اندر یہ سب چیزیں ہی بیان کی جاتی ہیں۔ تو ہم سب کو ان باتوں کو سمجھتے ہوئے رسول کریم علیہ السلام کے میلاد میں ثواب کی نیت سے شرکت کرنی چاہیے اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہیے، ورنہ جو شرکت نہ کرے اور اس کو اچھا نہ سمجھے وہ خود ہی محروم ہے، نقصان اپنا کرتا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں۔ یاد رکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ہمیں امت میں پیدا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ عجیب ہوگا وہ شخص جو اپنے نبی علیہ السلام کی شان سنتے ہوئے اکتائے، اپنے نبی علیہ السلام کی شان سنتے ہوئے جس کو اکتاہٹ ہو۔ تو ہمیں تو بہت توجہ کے ساتھ، بہت شوق کے ساتھ، بہت ذوق کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کو سننا چاہیے، منانا چاہیے، اس میں شرکت کرنی چاہیے اور برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ آج ہمارا نظام جو نا زندگی کا بدلتا جا رہا، ہم بہت سارے کام وہ کرتے ہیں جن کی دنیا میں حاجت ہوتی ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، وہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ہمارا اپنا کیا فائدہ۔ میلاد مصطفیٰ علیہ السلام میں اگر مجھے بیان کے لیے نہ بلایا جائے تب بھی مجھے شرکت کرنی ہے، مجھے نعت پڑھنے کے لیے نہ بلایا جائے تب بھی مجھے شرکت کرنی ہے، میں تو اپنی برکتیں حاصل کرنی ہیں۔ مجھے تلاوت کا موقع نہ ملے، مجھے دعا کا موقع نہ ملے، اگر ہم یہ سمجھے کہ جناب مجھے کوئی کچھ ملے گا تو میں آؤں گا، ورنہ میں نے کیا کرنا،
گھر بیٹھے ہیں آرام سے. تو ایسا نہیں, ہمیں برکت حاصل کرنے کے لیے شرکت کرنی چاہیے محفل میلاد میں. کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, جس گھر میں ایک بار محفل میلاد ہو سال بھر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, سال بھر. تو اپنے گھروں میں محفل میلاد کرنی چاہیے, اور جہاں کہیں محفل میلاد ہو, رسول کریم علیہ السلام کی شان بیان ہو, وہاں شرکت کر کے وہاں کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام, اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات جاویدانی عطا فرمائی ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی شان عطا فرمائی. ہمیں ان کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے ہم ہیں اللہ کے بندے, یہ بھی اللہ کے بندے ہیں, بس وہ نبی ہو گئے ہم نبی نہ ہوئے. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بلند و بالا مقامات عطا فرمائے, مرتبے عطا فرمائے. جب دنیا میں تھے تب بھی ان کی شانیں بلند تھی, اور جب دنیا سے چلے گئے تو آج بھی ان کی شانیں بہت بلند ہیں. کوئی یہ سمجھے نعوذ باللہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو مر چکے ہیں, جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مر گئے ختم, اب کیا, دنیا میں آئے تھے اپنا کام پورا کیا. نعوذ باللہ من ذالک, یہ کفار کی سازش لگتی ہے کہ بہت سے لوگ حضور علیہ السلام کو بطور ڈاکیا کہتے ہیں. ڈاکیے کا کام کیا ہوتا بھائی, وہ آیا اس نے خط دیا چلا گیا. تو ڈاکیا جو ہوتا ہے نا, نعوذ باللہ من ذالک, کوئی حضور علیہ السلام کو اگر یہ کہے کہ وہ ایک پوسٹ مین تھے, ڈاکیا تھے, جناب آئے آپ کو خط دیا چلے گئے, تو ڈاکیا وہ ہوتا ہے جس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اس خط کے اندر لکھا کیا ہے. ڈاکیا وہ ہوتا ہے جس کو خط میں نہیں پتا ہوتا لکھا کیا ہے. جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس قرآن پاک لے کر آتے تھے, اور قرآن مجید فرقان حمید جب آپ کو پیش کرتے, آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے, حضور علیہ السلام دور کرتے, تو جبریل امین علیہ السلام پڑھتے تھے الف لام میم. جب حروف مقطعات پڑھتے حضور علیہ السلام فرماتے فہمتو علمتو, میں نے سمجھ لیا, میں نے جان لیا. تو وہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جو جبریل امین علیہ السلام بھی لے کر آ رہے ہیں, الف لام میم یہ کیا ہے نہیں معلوم, اللہ بہتر جانتا ہے ان کی مراد کیا ہے. حامیم عین سین قاف, حضور علیہ السلام فرماتے فہمتو, ہم نے سمجھ لیا, علمتو ہم نے جان لیا. تو ڈاکیا تو وہ ہوتا ہے جسے نہیں پتا ہوتا اندر کیا, اس کو خط کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے لوگوں سے جو رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس نا وہ جسٹ میسنجر تھے, آئے چلے گا. میسنجر کیا ہوتا ہے, میسیج دیا انہوں نے, بس میسیج کنوے کر کے آپ کو میسیج پہنچا کر وہ چلے گئے جناب, ان کا کام ختم ہو گیا. کام ختم نہیں ہوا. اپنی ذمہ داری انہوں نے بے شک پوری کی, احسن انداز پر پوری کی, مگر آج بھی اس امت کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور کے اندر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے آج بھی قبر کے اندر دعائیں کرتے ہیں, اور میدان محشر میں بھی ہمارے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کام آئیں گے, دعائیں کریں گے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کرام جو ہے وہ انبیاء کرام مر چکے, ختم ہو گئے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مبارکہ راوی ہے, روایت ہے, عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. یہ ابن ماجہ اور مشکات شریف میں موجود ہے حدیث مبارکہ. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے. اب کوئی سمجھے گا کہ جناب ٹھیک ہے جی انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کیا ہے نا, اس سے یہ مراد تھوڑی ہے کہ نبی زندہ بھی ہیں. آگے ارشاد فرمایا فنبی اللہ حی یرزق, انبیاء اللہ کے نبی زندہ ہیں. اب کوئی کہا جناب زندہ ہیں ٹھیک ہے جی جسم سلامت ہوگا ان کا, فرمایا نہیں, یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. فنبی اللہ حی یرزق, اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. ایسی زندگی نہیں ہے کہ فقط جناب کوئی بندہ زندہ بیٹھا ہے بس. ان کو رزق اس لیے نہیں دیا جاتا کہ ان کو بھوک لگتی ہے, ان کو پیاس لگتی ہے, بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی ایسی ہے کہ اس زندگی میں وہ کھا بھی سکتے ہیں, پی بھی سکتے ہیں, لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں دنیا کی چیزوں سے, اگرچہ دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے. اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا فرق لهم فی الحالین
وَلِذَا قِيلَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَكِنْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارِ إِلَّا دَارٍ. فرمایا مرقات، یہ مشکات کی شرح ہے، فرمایا کہ انبیاء کرام کی دنیاوی اور بعد وصال کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولیاء کرام مرتے نہیں بلکہ ایک دار سے دوسرے دار، یعنی ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی حیات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی حیات ہیں، حضور علیہ السلام بھی حیات ہیں، یہ سب زندہ ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں زندہ ہیں۔ اب ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے، پتہ چلا کمزور ہم ہیں، وہ طاقتور ہیں، کمزور ہم ہیں۔ جس کو نظر نہیں آتا نا وہ کہتا ہے کہ میری آنکھیں ہی کمزور ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، ان کی زندگی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ آنکھ والے دیکھ سکتے ہیں ان کی حیات کو، اور بہت سے انبیاء، بہت سے اولیاء کرام نے، بزرگوں نے ان کی حیات کو ملاحظہ فرمایا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرمائے کہ جاگتی آنکھوں سے رسول کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کاش ہمیں دیدار مصطفیٰ علیہ السلام نصیب ہو جائے، اور اس کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ بہت سے مسلمان ایسے جو آج خواہش ہی نہیں کرتے، طلب ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو۔ دیدار مصطفیٰ علیہ السلام پانے کے لیے درود و سلام کی کثرت، رسول کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل، اور مخالفین کے بارے میں دل کے اندر بغض، یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیسے؟ مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے راستوں پر نہ چلو، شیطان کے طریقوں پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن۔ اب ہمیں اسلام میں پورا داخل ہونا ہے۔ پورے کیسے داخل ہوں گے؟ ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ عطا کیا ہے اس کو لے لیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا فرمائے اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ رسول کریم علیہ السلام کے اس فرمان پہ عمل کرنے آج دنیا مسلمان کامیاب۔ ناکامی کے اسباب کیا ہیں؟ ناکامی کے اسباب یہ ہیں کہ ایک نا تجربہ کار شخص اپنے تجربے کرتا ہے، اور اپنے تجربے کر کر نئے تجربے کرتا ہے، نئے اس کے نتیجے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پروفیسر ہے، آپ کے یہاں پڑھاتا ہے، اب کوئی اسٹوڈنٹ آئے اس کو کہ پروفیسر صاحب ایسے نہیں بلکہ ایسے پڑھانا چاہیے آپ کو۔ میں نے دیکھا ہے پروفیسر یہ 10 سال سے پڑھا رہا ہے، 20 سال سے پڑھا رہا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ پڑھانے کا انداز یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، اس طرح نہیں، اس طرح کرانا چاہیے۔ یونیورسٹی والے کو چاہیے کہ سسٹم یوں نہیں یوں کر دیں، یوں نہیں یوں کر دیں، کیونکہ جو پروفیسر کا انداز ہے اس طرح لوگ قریب نہیں آ رہے، اسٹوڈنٹ جلدی پڑھ نہیں پا رہے، بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ 3 سال والا کام 4 سال میں، 4 والا 5 سال میں، اور بعض اوقات بعض کا تو ہو ہی نہیں پاتا کام ہے۔ اب کوئی پروفیسر کو سمجھانا شروع کر دے کہ ایسے نہیں ایسے، یہ کام ایسے نہیں ایسے ہوگا، تو اس کی یہ مثال دینے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس کو ذرا سا سمجھیے۔ آج ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کافروں کو بھی اسلام کے قریب لائیں، کافروں کو اسلام کے قریب لانا چاہتے ہیں نا سب، ہماری کوشش ہے اسلام کے قریب لائیں، ان کو بھی اسلام کے بارے میں ہم جناب خبر کریں، ان کو مطلع کریں، ہمارا مذہب کیا ہے، ہماری تعلیمات کیا ہیں، ہم ان کو اپنا سب کچھ دکھائیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہماری ایک تعداد ہے جو اس کام کو کرنے کے لیے وہ انداز اختیار کرتی ہے جو کافروں والے، یا ان کے قریب جانے کے لیے ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ بھائی ہم ان کے جیسے رہیں گے نا، حلیہ بھی ان کے جیسا کریں گے، ہم گفتگو بھی ان کی طرح کریں گے، ان کی طرح ہم یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، تو یہ ہمارے قریب حضرت کلوز ہو جائیں گے، پھر اسلام کی بات کریں گے۔ اسلام کی بات اس طرح نہیں ہوتی کہ ہم ان کے رنگ کو اپنائیں اور پھر ان کو اپنا رنگ دینے کی کوشش کریں۔ جس کا رنگ اپنا ہی اتنا کچا ہو کہ دوسروں کے پاس گیا تو دوسرے کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اب وہ کہے کہ میں اپنا رنگ اس کے اوپر چڑھانا چاہتا ہوں، تو پہلے ہم اتنے کچے ہیں کہ دوسروں کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا۔ طریقہ کیا ہے؟ ہم کسی کو اسلام کے بارے میں سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب اسلام کا یہ انداز، کہتے ہیں نہیں یہ بھی سختی نہ کہ اس کو بتائے نہیں، اس کو بھی اسلام کے بارے میں یہ نہ بتائیں کہ یہ کام یوں ہوتا ہے، یوں آہستہ آہستہ بتائیں گے، پتہ نہیں کتنا آہستہ بتائیں گے۔ رسول کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے تھے، اسلام کی دعوت پیش کی جاتی تھی، یہ نہیں ہوتا تھا ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، ابھی نہیں سوچیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کا کام، ہمارا کام ہے اسلام کی دعوت پیش کرنا، لیکن بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں
کہ جناب یہ جو مولویوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، نماز کی بات ابھی نہیں کرنی، حلال و حرام کی بات ابھی نہیں کرنی، شراب کی بات ابھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے ہر چیز کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ بیان کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ان کے سامنے وہ سارے کام بھی کرنے لگ جائیں کہ یار یہ ذرا قریب آ جائیں گے، چلو جناب کبھی گانے بجانے کا پروگرام ہے، ہم ذرا چلے گئے کہ یہ ذرا قریب آ جائیں گے، کلوز ہو جائیں گے، ان کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلتے ہیں کلوز ہو جائیں گے، ان کے ساتھ جناب وہ گیمز کھیلتے ہیں کلوز ہو جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی گیدرنگ کرتے ہیں کلوز ہو جائیں گے، ان کے ساتھ پکنک منائیں گے ہم سے کلوز ہو جائیں گے، ان کے ساتھ ہم کوئی کلچرل شو کرتے ہیں اس میں ہی ہم سے کلوز ہوں گے۔ تو یہ سوچ اگر کوئی اس لیے رکھتا ہے کہ جناب اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسلام کو فائدہ نہیں، اسلام کو نقصان ہوگا۔ ہم ایک نیا اسلام پیش کر رہے ہیں، وہ اسلام جو کتابوں میں ہے، وہ اسلام جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو چھوڑ کر ایک نیا اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہاں ہم یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے جناب ہمارا انداز آج کل ہم یہ کرتے ہیں، میرا یہ انداز ہے، وہ اور بات ہے۔ یہ نہ کہیں کہ اسلام جناب اب کوئی سمجھاتا ہے کہ جناب اسلام میں جہاد بھی ہے تو کہا نہیں نہیں اسلام میں ہے ہی نہیں جہاد، یہ تو مولویوں نے بنا لیا۔ تو ایسا نہیں ہے، جہاد بھی ہے لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، ہر چیز کا طریقہ ہے۔ جنہوں نے غلط جہاد کو رنگ دیا ہے وہ غلط ہے، لیکن اس کا مقصد نہیں کہ جہاد نہیں ہے اسلام کے اندر، اسلام میں جہاد کوئی نکال دیں۔ یاد رکھیں رسول کریم علیہ السلام نے کفار کے ساتھ محبت بھی کی ایک حد تک، وہ ہمیں دیکھنا ہوگا احادیث مبارکہ میں کس حد تک ان کو دعوت اسلام پیش کی، کس حد تک ان کے کام کیے، کس حد تک ان کے ساتھ بھلائی کی۔ جس کے بارے میں پتا ہوتا تھا یہ اسلام سے محبت کرے گا، قریب آئے گا، تو رسول کریم علیہ السلام نے ان کا سامان بھی اٹھایا اور سامان لے کر چلے۔ وہی بڑھیا تھی جو مدینہ منورہ چھوڑ کر جا رہی تھی کہ ایک شخص آ گیا ہے اس شہر میں، سنا ہے کہ جناب وہ ایسا ایسا ہے، اور جناب وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس کا سامان اٹھایا، سامان اٹھا کر اس کے ساتھ چلتے رہے، اور بعد میں جب اس نے پوچھا کہ تم کون ہو تو فرمایا میں وہی محمد ہوں، محمد ابن عبداللہ۔ وہ مسلمان ہو گئی کہ اتنا اچھا شخص میری ساری باتیں سنتا رہا اتنی دیر تک، مسلمان ہو گئی۔ حضور علیہ السلام پر کوڑا ڈالنے والی عورت، حضور علیہ السلام نے اس کو بددعائیں نہیں دی، وہی مسلمان ہو گئی۔ میدان طائف میں جنہوں نے پتھر برسائے، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں کی کہ تم نہیں تو تمہاری بعد والی قوم اسلام، تمہاری آنے والی نسلیں اسلام لائیں گی، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ انداز اسلام کا ہے، یہ انداز بھی اسلام کا ہے، مگر کہ جنگ بدر کو ہم بھول جاتے ہیں، جنگ احد کو بھول جاتے ہیں۔ جنگ احد کے اندر کیا پستولیں، پانی والی پستولیں لے کر مسلمان آئے تھے، مسلمانوں نے ایک دوسرے کو زبان سے محبت بھری باتیں کی تھی کہ محبت کرو جناب یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اسلام ایک حد تک دعوت دیتا ہے محبت کی، اس کے بعد ایک لمٹ ہے، اس کے بعد ہمیں اب اس کا مقصد کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جناب لڑنا شروع کر دیں اٹھ کر، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو سمجھیں، ہر چیز کا ایک مقام ہے، ہر چیز کا ایک لیول ہے۔ ہمارا مذہب اسلام، ہم ہوتا کیا ہے کہ بعض جگہ بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں اور بعض جگہ اتنی زیادہ نرمی کرتے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے۔ مسلمان جب شدت کرنے پر آتا ہے تو کوئی بیچارہ نیا مسلمان ہوتا ہے تو اس کو اتنی باتیں بتاتے ہیں وہ اسلام سے بدزن ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا اس کا تجربہ۔ جناب کوئی مرد ہے تو کہیں گے یار یہ ایسے کیوں نہیں کرتا، یہ ایسے کیوں نہیں کرتا، یہ ایسے کیوں، آپ اس کو سمجھائیں یہ ایسے کیوں نہیں کرتا۔ اتنا اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے، کوئی آ کر مشورہ دیتا ہے یوں کیا کر، دوسرا کہتا ہے یوں کیا کر، تیسرا یوں کیا کرو، وہ اسلام سے بدزن ہو جاتا ہے۔ اور جب ڈھیل دینے پر آتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جناب مسلمان بڑے اچھے ہیں، سارے بڑے اچھے ہیں، تو پھر ہم اپنا اچھا پن دکھاتے ہیں، اس سے دوستی کرتے ہیں، دوستی کرنے کے بعد اس کو اسلام دکھایا جاتا ہے۔ جو یہاں ہو رہا ہے آج اسلام کے نہ پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہیں۔ ہم پورے داخل ہو جائیں، اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، ہم رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں، رسول کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں، تو انشاءاللہ عز و جل دونوں جہان میں ہمارا بیڑا پار ہوگا، ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی، راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ لوگوں پر تنقید کے بجائے لوگوں کے ساتھ اچھے انداز پر ملا جائے، اور ہم سب سے پہلے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کریں۔ اسلام پھیلنا شروع ہو جائے، جب اسلام میرے گھر میں آئے گا نا خود ہی پھیلنا شروع ہوگا۔ ہم اتنے سال اس ملک میں رہتے، کئی سال ہماری دوستیاں رہتی ہیں، ہمارا کلیگ ہوتا ہے، ہمارا دوست ہوتا ہے، کلاس فیلو ہوتا ہے، اس کو اسلام کے بارے میں اتنا ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہیں کھاتا، ان میں کچھ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں، ان میں کچھ ہیں جو حرام سے اس طرح بچتے ہیں اور ایک تعداد ہے جو بچتی نہیں۔ بظاہر تو یہی مشہور ہے کہ مسلمان قلبوں میں نہیں جاتے، مگر لوگ آتے ہیں اس ملک میں عیاشی کرنے، قلبوں میں نظر آتے ہیں، وہ آتے ہی کہتے ہیں کہاں ہے قلب، وہاں بھی جانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، قلب میں جاتے ہیں، پھر جناب کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس وقت اسلام کا امیج کیا ہے سب جانتے ہیں۔ اہل عرب کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہو ان کی بات کرتے ہو، وہ تو جناب وہاں پر آپ کے فلاں ملک میں آتے ہیں، فلپین میں آتے ہیں، اسی کام کے لیے عورتیں لینے آتے ہیں۔
کوریا میں آتے ہیں تو یہ کرنے آتے ہیں. اب اسلام اس طرح بدنام ہوتا جا تو ہمیں اس بدنامی کو ختم کرنا ہے. سب سے پہلے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. جب اپنے اوپر نافذ کر لیں گے, نافذ کس طرح کرنا ہے؟ نمازوں کی ادائیگی کوئی مشکل کام نہیں, بڑا آسان سا کام ہے. بندہ 5 وقت نمازیں پڑھ سکتا ہے, ان کو سیکھ کر سمجھ کر قرآن پاک پر عمل کر سکتا ہے. سیکھ کر سمجھ کر بڑی آسان سی چیزیں ہیں. قرآن پاک کو سیکھا جائے, سمجھا جائے, عمل کیا جائے. جیسے آج ہم نے میلاد شریف کے بارے میں سنا, سیکھا جائے, سنا جائے, عمل کیا جائے. لیکن بعض غلط فہمیاں ہمارے یہاں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں. پہلے بھی جب یہاں گیدرنگ ہوئی تھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا جو ہے نا, اس کے اوپر بہت کچھ ہو رہا. بغیر تحقیق کے ہم بہت ساری چیزوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں, اس پر کوئی تحقیق نہیں ہوتی. ایک چھوٹا جملہ آج کل بہت چل رہا ہے, اور یہ سیزن ہے اس جملے کا. پچھلے دنوں بھی سیزن چلا اور ابھی سیزن چل رہا ہے اس جملے کا کہ جناب عبادتیں مسجدوں کے اندر ہوتی ہیں, روڈوں پر نہیں ہوتی. عبادتیں مسجدوں میں ہوتی ہیں, روڈوں پر نہیں ہوتی. تو جو بھی کہتا ہوں بات تو بڑی صحیح ہے, عبادتیں مسجدوں میں ہونی چاہیے. کوئی سوچے اس جملے کے پیچھے کیا کارروائی ہے, یہ جملہ کس نے بنایا, کون لوگ ہیں اس کے پیچھے, کس کا ہاتھ ہے. کیا وہ کہنے والے, اگرچہ کہنے والا کوئی عالم دین ہو, مگر اس کا مقصد کیا ہے کہنے کا, جو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب عبادتیں روڈوں پر نہیں ہوتی, عبادتیں مسجدوں کے اندر ہوتی ہیں. جہاد مسجد کے اندر ہوا تھا. منا, عرفات, مزدلفہ جو ہم سب جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, یہ مسجد کے اندر حج کرتے ہیں. کون کہتا ہے کہ حج کعبے کے اندر ہوتا ہے؟ جاہل ہے وہ شخص جو کہے گا کعبے کے اندر حج ہوتا ہے. کعبے میں تو عمرہ کیا جاتا ہے, طواف کیا جاتا ہے کعبے کا. حج کرنے کے لیے آپ جب منا کی طرف جائیں گے, منا میں پہلے قیام کریں گے, پھر منا سے عرفات جائیں گے, عرفات سے مزدلفہ کو آئیں گے, وقوف عرفہ ہوگا, وقوف مزدلفہ ہوگا, وقوف منا ہوگا. یہ عرفات اور مزدلفہ کے اندر رکنا یہ حج کہلاتا ہے. کوئی کعبے کے اندر عبادت کرنا یہ حج نہیں کہلاتا. تو عبادت روڈ پر بھی ہوتی ہے, عبادت میدانوں میں بھی ہوتی ہے. یہ جملے مسلمانوں کے درمیان پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں, اور پھر ہم ان کو آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں. واقعی جی بات بڑی صحیح ہے. کسی نے اسی طرح کہا کہ جناب صحابہ کرام میں حضور علیہ السلام کی دور میں ربیع الاول اتنی مرتبہ آیا, حضور علیہ السلام نے تو کبھی ربیع الاول نہیں منایا. اور جناب صدیق اکبر کے دور میں اتنی مرتبہ آیا, فاروق اعظم کے دور میں اتنی مرتبہ آیا, عثمان غنی کے دور میں اتنی مرتبہ آیا, علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اتنی مرتبہ آیا, امام اعظم کے دور میں اتنی مرتبہ آیا, فاروق اعظم کے دور میں اتنی مرتبہ آیا, اور جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں اتنی مرتبہ یہ آیا. انہوں نے تو کبھی نہیں منایا ربیع الاول. تو بات یہ ہے کہ منانے کے لیے دلیل نہیں چاہیے, منع کرنے کے لیے دلیل چاہیے. کس چیز کے لیے دلیل چاہیے؟ منع کرنے کے لیے, نہیں کے لیے دلیل چاہیے. مثال کے طور پر کوئی ایسا پرندہ لے کر آتا ہے جس کے بارے میں کوئی کہتا ہے میں تو اس پرندے کو کھاتا ہوں, تو ہمیں منع کرنے کے لیے بھائی یہ پرندہ حرام ہے, وہ دلیل پیش کرنی ہوگی جس میں حرام پرندوں کا تذکرہ ہے. یہ پرندے جو اس طرح کھاتے ہوں, جو پنجوں سے شکار کر کے جانوروں کو کھاتے ہیں, دوسرے پرندوں کو کھا جاتے ہیں, ان کو کھانا حرام ہے. اب ہم دیکھیں گے وہ پرندہ کیسا ہے جناب, وہ پنجے سے کھاتا ہے, کیا اس کی جو شرائط بیان کی ہیں, اس کی نوک چونچ کیسی ہے, اس کے پنجے کیسے ہیں, یہ ساری شرائط دیکھ کر دیکھیں گے حلال ہے تو کہیں گے ٹھیک ہے جی حلال ہے. اگرچہ رسول کریم علیہ السلام نے کبھی نہیں کھایا, صحابہ نے کبھی نہیں کھایا, تابعین نے کبھی نہیں کھایا, ہر چیز حلال ہو, اور صحابہ کرام کے دور میں وہ سارے کام ہوئے ہوں, ایسا ممکن نہیں. آج ہمارے یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے, کتنے پارے ہوتے ہیں قرآن خوانی کے اندر؟ 30 پارے رکھے جاتے ہیں. یاسین شریف کا ختم ہوتا ہے, یاسین شریف الگ الگ رکھی جاتی ہے. کیا صحابہ کرام کے دور میں مروج تھا اس انداز پر قرآن خوانی؟ کیا صحابہ کرام کے دور میں اس انداز پر ختم یاسین شریف ہوتا تھا؟ کیا صحابہ کرام کے دور میں اس انداز پر یہ سارے کام ہوتے تھے؟ اس بارے میں آج بھی کوئی اختلاف نہیں کرتا, آج کوئی منع نہیں کرتا. نہیں قرآن خوانی کو کیسے حرام کہیں. تو میلاد کے اندر کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہوتی ہے, نعت مصطفیٰ ہوتی ہے, بیان ہوتا ہے, دعا ہوتی ہے, صلاۃ و سلام ہوتا ہے. ختم ہو جاتا سلسلہ اجتماع کا. اس کے اندر جو حرام چیز ہے اس کو نکال دیا جائے, اگر میوزک شامل ہے اس کو نکال دیا جائے, اگر جناب وہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے اس کو ختم کیا جائے کہ مردوں اور عورتوں کو ایک جگہ صحابہ رسول کریم علیہ السلام نے نہیں بٹھایا تو ہم کون ہوتے بٹھانے والے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عشق رسول اور ہندوستان کی جہاں بھی عشق رسول کی بات ہوگی وہاں ہندوستان میں علامہ اقبال محترم
ان کا ذکر لازم و ملزوم ہو جاتا ہے. ان کے فارسی کے کچھ اشعار ہیں وہ میں یہاں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. مین دانی عشق و مستی از کجا صد این شعائے آفتاب مصطفیٰ صد. اس کا معنی اس عظیم بندے کا عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا اور اس آفتاب کے نور سے اقبال کی شاعری منور ہے. جسے ایک اور جگہ پر لکھا کہ عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا نقش و نگارے دیر میں خونے جگر نہ کر تلف خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش پرم. دہراتا ہوں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش پرم. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہ وہ اشعار ہیں جو آج کل کے ہمارے کچھ سیکولر احباب ان کو بڑے چپتے ہیں, اور اقبال کی یہ شاعری جس میں مذہب کا پیام عشق مصطفیٰ کے حوالے سے موجود ہے, پڑھنے سے لائق ہے. میں درخواست کروں گا دوستوں سے کہ وہ بانگے درا سے کچھ چیزیں جو آج کل کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ مطابق ہیں اور متعلق ہیں ان کا مطالعہ کیجیے گا. جہاں سے جانے کے بعد وقت کی کمی کے باعث میں اگلے اسپیکر کو مدعو کروں گا. یہاں پر ہمارے درمیان موجود ہیں حماد اتاری صاحب, تو وہ یہاں تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ انگلش کے اندر ہمارے جو دوست موجود ہیں انڈونیشین اور دوسرے ممالک سے ان کے لیے کچھ اسپیچ کریں گے اور شیئر کریں گے مولود النبی کے حوالے سے. محترم جناب حماد اتاری صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Please say before me الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. My dear Islamic brothers, the recitation of Durood Pak upon Nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam, there are so many benefits for recitation of Durood Pak upon Nabi sallallahu alayhi wasallam. One of them I want to share here, that Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, the one who recites Durood Pak upon me, Nabi sallallahu alayhi wasallam, once Allah azza wa jal sends 10 times blessing on that person. So let's all recite Durood Pak upon Nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam all together, and inshallah we will receive the blessings. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Salatu wa salam alayka ya Rasulullah. First of all, I would like to thank to the management of Student Association of the State University that they invited me here. And the speech I'll make is partially the translation of the speech before me. So my dear Islamic brothers, we all are gathered here to celebrate the Milad of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is also called Mawludun Nabi sallallahu alaihi wasallam. So my respected and dear Islamic brothers, there are some questions which are to be fulfilled first. That what is Milad? What is its origin? And what is its place and orders in our Sharia for Milad? So, Milad is actually and originally comprises on the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the holy birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his holy life
which is called Uswa Hasana, and his historical incidents and other fragrant historical incident of his holy and sacred life. So my dear Islamic brothers, if we discuss that there should be some arguments, if somebody needs arguments on Milad, so there are so many arguments. There are hundreds of hadiths, there are a number of Quranic verses which we can include for the arguments. But there is a single question from me to that type of people, that is there any person who needs arguments for the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Have you ever noticed that there is some people who are discussing the gardens, who are discussing about the flowers, and the nightingale say that where it is written? Have you ever noticed that if we are discussing about the candle and the moth who always traveling around the candle, so can you believe that we are discussing the candle and the moth is searching for arguments? No. So in the same way, in the very same way, there needs no arguments for the lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salamun alayka ya Rasulullah. So now we come to some of the arguments and some of the Quranic verses regarding the Mawlud al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. In Quran, Surah Al-Ma'idah, verse number 114, chapter number 7, Hazrat Isa alayhi salatu wassalam prayed to Allah. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. Isa alayhi salatu wasalam prayed to Allah, O Allah. Isa alayhi salam, the son of Maryam, said, O Allah, down us a table from heaven, so that it may be a day of celebration for our former and later people. So my dear Islamic brothers, this is the quotation of Isa alayhi salatu wasalam and stated in Quran. And we can easily check in nowadays, even nowadays, this was the day of the Maida. When Maida came to them, it was Sunday. And the Christians even used to celebrate the Sundays now till now. So, if we can say that Maida was a ni'mah of Allah, Maida was a blessing of Allah, and the Christian till now they are still celebrating that particular day. So what about the arrival of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Isn't he a ni'mah? Don't we think that this is the ni'mah of ni'mah? This is the blessing of the blessings of Allah, the arrival of Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. So, my dear Islamic brothers, in another place in Quran, Surah Ali Imran, verse number 103, chapter number 4, it is stated that وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. It means that, and remember Allah's favors on you. It means Allah Azza wa Jalla giving us order to remember the name of Allah. In another place, it is said in Surah Al-Duha, verse number 11, para 30, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. It means, and abundantly proclaim the favors of your Lord. Abundantly proclaim the favors of your Lord. Now, I think that we are all agree that Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is the name of Allah. So if Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is the name of Allah, so Allah Azza wa Jalla is ordering here to celebrate the name of Allah. So we can easily say that there is no
convey no problem to celebrate Mawlud al-Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Salatan wa salamun alayka ya Rasulullah. In another place, Surah Al Imran, verse number 164, chapter number 4, Allah Azza wa Jalla stated, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. It means Allah indeed bestowed a great favor upon the Muslims that He sent to them a noble messenger. In another place, it is said, Surah Fatiha, verse number 28, chapter number 26, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. It means that it is who He has sent the noble messenger with guidance and the true religion. So my dear Islamic brothers, we can easily conclude that there is no wrong with celebrating the Milad of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now, there is another question which raised from some specific category of people that Muhammad sallallahu alaihi wasallam came hundreds years ago. So why we should celebrate till now? So the answer to this question is very simple. That if I place a question to that type of people, so what you think about a person who get a victory on some particular day, on some particular date of some months? So why he celebrate every year? Why we celebrate the Freedom Day of the nations? Why we celebrate the memorial days? What about our birthdays? We can celebrate the birthday of our son. I can celebrate the birthday of my son, my parents. But if I want to celebrate the birth date of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I need an argument? No. So my dear Islamic brothers, it is very, very clear that Mawludun Nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam is celebrating Mawludun Nabi sallallahu alayhi wasallam is actually it means that we are following the Quran, we are following Allah Azza wa Jall's Sunnah. This is also proved from Allah Azza wa Jal, that Allah Azza wa Jal discussed in Quran the birth of Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And this is also the Sunnah of Sahaba radiallahu ta'ala anhum ajma'in. There is a incident which is quoted in Mishkat Sharif. It is also in Nasai and Muslim Sharif. That once Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, it is related from Hazrat Abbas radiallahu ta'ala anhu. Hazrat Abbas radiallahu ta'ala anhu said that once I went to the holy court of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam stood upon the pulpit and said, and asked to the people, asked to Sahaba, who am I? فقام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على المنبر فقال من أنا? Who am I? Sahaba replied, you are the true prophet of Allah. So Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam said again, O people, O my Sahaba, I am Muhammad, son of Abdullah, son of Abdul Muttalib. Allah Azza wa Jal created all the creation and created us better. Then He made the two categories of His nations, His mankind, which are Arabs and non-Arabs, and made and keep us in the better one, which is Arab. Then made families of Arab and kept us in the better one, which is called Banu Hashim. So what is this? This is Milad. The discussion of the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the same thing we do on this occasion. Moreover, in the same chapter, it is stated that Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that I am the prayer of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, the glad news of Isa alayhi salatu wassalam, and the miraculous sight of my mother, Hazrat Bibi Amina radiallahu ta'ala anha, when on my holy birth she saw the palaces of Sham, of Syria. So my dear Islamic brothers, this is called Milad. The discussion of the holy birth of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As
my brother recited in the first time, he said in the ayah that is also the ayah from Hazrat Isa alayhi salatu wasalam, that how he gave the good news of the Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and that ayah mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. It means that heralding the glad tidings of the noble messenger who will come after me. This is written in Quran, Surah Saf, verse number 6, chapter number 28. So my dear Islamic brothers, from all these verses and hadiths, we can easily conclude that Mawludun Nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam is nothing but it is a sacred act to get the blessings of Allah. It is the sacred act to get the blessings from Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. It is an act to make our noble Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, to make him happy. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. So, I would like to conclude with a little message. In Quran, Surah Al-Baqarah, verse number 208, chapter number 2, it is stated, Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. It means, O people who believe, enter Islam in full and don't follow the footsteps of Satan, the devil. Indeed, he is your open enemy. So my dear Islamic brothers, as my respected Mr. Faraz said about this in Urdu, I would like to tell you the same thing. I would like to convey you the same message, that we are here in a non-Muslim country. And all of us, there is a desire in all of our hearts that we want these non-Muslims to be converted to Islam. But the problem is that the way we are using is unfortunately the wrong one. The way we are using, we should do the right things, but in the right way. Islam is a complete deen. It is a complete code of life. It means whatever you do, wherever you are, Islam is a guidance for you. Even when you are going to washroom, Islam has rules for going to washroom. Islam has rules for eating. So Islam has rule for dawah as well. So my dear Islamic brothers, whenever we try to convert any non-Muslim to Muslimhood, so what should we do? We should follow the noble examples of our saints, our holy awliya karam. How they did so. All of us know that how many non-Muslims were converted by Hazrat Mu'innuddin Chishti rahmatullahi ta'ala alayh. So how he converted? How he converted that 90 lakh Hindus? He went to them? No. He just acted upon the ayah, Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis silmi kaffa. He entered in Islam full, and people believed in Allah just to see his character. The need of the time is that we should represent our character. It is a great proverb in English that your action speaks louder than your words. What we say, it may has a negative effect, but what we do, it is a louder thing. It is a more clear thing to the people. Whenever we say to a non-Muslim that become a Muslim, so he needs some description of Islam. He needs some character of Islam. When he read in the book about Islam, about Muslims, he found us totally contrasted. So how we think that in this way we will propagate Islam?
So my dear Islamic brothers, the need of the time is that just to act upon this ayah. Ya ayyuhalladhina amanu dhulu fis silmi kafa. Just enter in Islam in full. Just practice Islam. Just implement Islam on your body, and Islam will propagate. Inshallah, Allah will help us in propagating Islam. But the way we are going is I am sorry to say that it is totally wrong. So I hope that you people got my message. Inshallah, we will continue celebrating Milad, and we will continue making dawah to non-Muslim people, but in the right way, in the way of Quran and in the way of the examples set by our noble saints. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. There is two announcements here, and as you see in the posters, that on 12th of January we have a great grand celebration of Milad with Julus in Kimhe city, Busan. Inshallah, we will go by buses from Incheon, and now I can easily estimate that from here one bus can easily go for Kimhe. Inshallah, there is no inshallah from the university. And the second announcement is on the 26th January, inshallah, we will have a great grand celebration of Mauludun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in Incheon. So this is very easy to reach, and I can easily think that you will, inshallah, you will strive for this, and you will make your tries and make dawah to approach that great grand holy Mauludun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam celebration. Inshallah, it will start on 12, and we have a Julus there, and after the Julus of Miladun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, we have a speech, and inshallah, till Maghrib we will be free. I hope you all will be there. It is, the venue is Sungdo Convencia. It is happening in Sungdo Convencia. It is near Sungdoshi, and the complete address you can see on the pamphlet. Jazakumullahu khairan wa ahsan al-jaza. Thank you, Hamad Atari brother. He actually presented in front of us the idea how we can make our actions speak louder than words, which is obviously the better way to preach Islam, and the akhlaq, they are the better one. I just want to mention here one thing, that in Quran, Allah Almighty has said that the peoples who don't believe in Islam even, they know Holy Prophet, peace be upon him, like their abna'ahum, like their family, but they don't agree to them. And quoting the same thing and explaining this idea a bit further, that I will like to quote here George Bernard Shaw in his book The Genuine Islam. He mentioned that I have studied him is to Holy Prophet, peace be upon him. I have studied him, the wonderful man, and in my opinion, far from being an antichrist, he must be called the savior of humanity. This is what he has to say, because Allah Almighty said, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا. Either if they don't agree, they are not Muslims, but their words, they will be same as we do. And as we know that, there is a book, the D100, written by Michael H. Hart from New York, Hart Publishing Company in 1978. And on page 33, they had to mention, like it is written, my choice. You know well that when he wrote this book, he placed Muhammad, peace be upon him, as the number one among we are the researchers, we may not agree that he may not have Nobel Prize. So how can it happen? He was not Einstein or like this, but such types of argument were being replied by the person, and he said that my choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some leaders and may be questioned by others, but he was the only man in the history of mankind who was supremely successful on both the religious and secular level. So this is what, they had to accept it, and they
went by. So to proceed today's congregation towards the formal ending, I would like to invite Brother Waqas, who is representing here the main organizing committee, and on the behalf of the Sejam organizing committee of this event, he will come forward shortly and will say some words to the audience of today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is great pleasure for me to be here at this special occasion of celebration to the birthday of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On the behalf of all Muslim students in Sejong University, I do love to say thanks you and all guests who spent their valuable times in the holy event, and I hope and I'm sure you have blessed by Allah Almighty. A special thanks to Mr. Firaz Atari and Muhammad Hamad Atari and Abdul Basit Bhai to organize this event. And the main thrust of this Miladun Nabi gathering is to remember, observe, discuss and celebration the event of the birth and the teaching of Holy Prophet, peace be upon him. I even greater thanks to all those people who recite Quran, Naat, Qasida Burda Sharif and participate in the program anywhere. May Allah Ta'ala reward all of you and give you success in the life and hereafter. May Allah Ta'ala grant us the tawfiq to follow the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so that we may show appreciation to the Almighty Allah and attain the mercy and bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. Ameen bi jahid Sayyid Mursaleen. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے پروگرام کے اختتامی حدود کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں وقت کی کمی کے باعث فوراً یہاں پر دعوت دینا چاہوں گا اظہر بھائی کو کہ وہ آئیں یہاں پر اور صلاۃ والسلام کے ذریعے اس پروگرام کو منتج فرمائیں. اظہر بھائی. تمام حضرات کھڑے ہو جائیں حضور کی بارگاہ میں توشیح. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جی سوہانی چمکت باکا چاند، جی سوہانی گڑی چمکت باکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. امتی
نہ ہو قبول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئ النعم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. ہمارے صغائر اور کبائر سب کو معاف فرما. یا اللہ عز و جل نیک اعمال کرنے کی سعادت عطا فرما. نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ نصیب فرما. برائیوں سے بچنے دوسروں کو بچانے کی سعادت نصیب فرما. یا رب کریم اس کفرستان میں ہم نے جمع ہو کر تیرے حبیب علیہ السلام کا یوم میلاد منایا. ولادت کا تذکرہ ہوا. رسول کریم علیہ السلام کے فضائل سنے. اے اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں زندگی بھر مرتے دم تک اسی طرح جہاں کہیں بھی ہو, جس ملک میں ہو, جس شہر میں ہو, جب کبھی تیرے آقا تیرے حبیب علیہ السلام کا یوم میلاد آئے اسے منانے کی سعادت عطا فرما. میلاد مصطفیٰ کی محافل میں شرکت کی سعادت نصیب فرما. اس طرح کے اجتماعات میں شرکت کر کے اپنی قوت ایمانی کو جگانے کی سعادت نصیب فرما. یا رب کریم جنہوں نے اس کا اہتمام کیا, خصوصاً یہاں کے سیجن یونیورسٹی کے طلباء, ان سب نے اس کا اہتمام کیا, سب کو جزائے خیر عطا فرما. جو دور سے آئے سب کا آنا قبول فرما. اس اجتماع کو ہم سب کی مغفرت کا باعث بنا. اے اللہ ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت نصیب فرما. اس محبت میں اضافہ فرما دے. یقیناً یہاں تیرے حبیب علیہ السلام کے عاشق جمع ہیں. یہ سارے عاشقان رسول ہیں. مولا ہمارے دلوں میں محبت رسول کو اور بڑھا دے, اور بڑھا دے مولا, اور بڑھا دے. ہمیں حضور علیہ السلام کا حقیقی عاشق بنا دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما. بار بار روضہ رسول انور علیہ السلام کی بعد حاضری عطا فرما. یا رب کریم تیرے حبیب علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ ہماری آنکھیں بڑی گندی ہیں, انہوں نے دنیا کے بڑے گندے مناظر دیکھ لیے. یقیناً یہ اس قابل تو نہیں کہ تیرے حبیب علیہ السلام کا دیدار کر سکے. اے اللہ ہمیں خواب ہی میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب کر دے. اے اللہ کرم کر دے مولا, کرم فرما دے. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. مولا کریم خصوصاً جنہوں نے اس کا اہتمام کیا, آج کی اس اجتماع کا دام درم قدم سخن تعاون کیا, کوششیں کی, مولا سب کی کوششوں کو قبول فرما. سب کو اجر کثیر عطا فرما. مولا ہم سب کا ایمان اور عافیت کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما. یا رب کریم ممالک اسلامیہ کی خیر فرما, عالم اسلام کی خیر فرما. دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں مولا سب کی خیر فرما. مسلمانوں کی جان, مال, عزت, آبرو, ایمانوں کی حفاظت فرما. خصوصاً بہت سے ممالک میں مسلمان کیمپوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں. بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, بہت کچھ ہے مولا. عجیب و غریب حالت ہے اور ان کمزوریوں سے بہت سے ناجائز فائدے حاصل کر رہے ہیں. اے اللہ مسلمانوں کی جان, مال, عزت, آبرو, ایمانوں کی حفاظت فرما. سیریا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ عز و جل ہمارے ملک میں پاکستان میں خصوصاً دہشت گردی بہت عروج پر ہے مولا, کرم فرما. اس دہشت گردی سے جان چھڑا دے. ہمارے ملک کو عروج اور ترقی عطا فرما. اے اللہ ساری سازشیں جو اسلام کے خلاف, پاکستان کے خلاف ہے, سب کو خاک میں ملا دے. اے اللہ پاکستان کو مضبوط قلعہ اسلام بنا دے. اے اللہ دہشت گردیاں ہمارے ملک سے دور فرما دے. الہ العالمین تمام علماء و مشائخ اہل سنت کی خیر فرما. خصوصاً ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری مدظ العالی کو درازی عمر بخیر عطا فرما. ان کے علم میں, عمر میں, عمل برکتیں عطا فرما. یا رب کریم اس ملک میں جو محافل میلاد منعقد ہو رہی ہیں جہاں کہیں مولا سب کو خوب برکتیں عطا فرما. ہم سب کو شرکت کر کے اپنا ثواب کمانے کی سعادت نصیب فرما. خصوصاً یہاں 26 جنوری کو
جو سندوں میں جلوس میلاد اور اجتماعی میلاد ہوگا، اے اللہ ہم سب کو اس میں شریک ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین کرم فرما، فضل فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔